بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں دین دیا ہے، یہ دین اپنی مرضی اور اپنی حکمت کے ساتھ اتارا ہے۔ روزے کی حکمت کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں روزے کی حکمت کیا ہے، روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دین اتارا ہے، یہ شریعت جو دی ہے اپنی حکمت کے مطابق دی ہے، ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ ہم یہ سوچیں، فکر کریں کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، اور اعتراض کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں میں آپ سے کہ ڈاکٹر آپ کو کوئی دوائی دیتا ہے تو آپ کی مرضی کے مطابق دیتا ہے یا اس کی مرضی کے مطابق دیتا ہے؟ بتائیں نا مجھے بھائی، سوال کا جواب دینا۔ اس کی مرضی سے دیتا ہے نا۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ یہ سٹاپ کر دیں، آپ کہتے ہیں لمبا کرو۔ یہ جو بات ہم کرتے ہیں، جو دین کی بات ہوتی ہے، حکمت کی بات جو ہوتی ہے، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہوتی، ذمہ داری کی بات ہوتی ہے۔ بولنے والے کی بھی ذمہ داری ہے اور سننے والے کی بھی ذمہ داری۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کے بڑے مزے ہیں، بڑے کھانے آ رہے ہیں، بڑے ویلکم ہو رہے ہیں، بڑے گھوم رہے ہیں، بڑے پھر رہے ہیں، بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہے، کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ یہ رونے کی بات ہے، فخر کی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ بھئی یہ بڑے مزے ہو رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں، ادھر مزے ہو رہے ہیں، ویلکم ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، مسافے ہو رہے ہیں، استقبال ہو رہے ہیں۔ بھائی یہ رونے کی بات ہے، فخر کی بات نہیں ہے۔ آپ جو یہ بات کرتے ہو یہ شاید اپنے لیے فخر سمجھتے ہو، لیکن علماء اس چیز کو فخر نہیں سمجھتے کبھی۔ لیکن وہ رونے کی بات کیوں ہے؟ کیوں رونے کی بات ہے؟ رونے کی بات اس لیے ہے کہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، سننے والے کی بھی اور جو چلت پھرت کل اس سے پوچھا جائے گا، عالم سے پوچھا جائے گا، جو تو بات کہہ رہا ہے دنیا کے اندر جا کے، یہ اپنے نفس کو دھوکہ تو نہیں دے رہا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے، یہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں، لیکن ہمارے فطرت کے مطابق اتارا ہے۔ ہماری عین فطرت جو نیچرل ہے نا، جو ہمارا جو دین ہے وہ نیچرل دین ہے، عین ہمارے جسم کے مطابق اتارا ہے۔ ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا، لوگ فون کرتے ہیں طلاق کے مسئلے پر زیادہ تر فون کرتے ہیں، حالانکہ یہ میرا فن نہیں ہے، ہمارا فن تو ختم نبوت کا موضوع ہے، لیکن پھر بھی جواب دے دیتے ہیں۔ لیکن وہ کوشش کر رہا تھا کہ کوئی راستہ نکالے، بس طلاق دے گی، 3 طلاق ہو گئی، اب راستہ نکالنا کیا ہے؟ اب میں کیا راستہ نکالوں بھائی؟ میں شریعت کو بدل دوں آپ کے لیے؟ علماء کا کام شریعت کو بتانا ہوتا ہے، بدلنا نہیں ہوتا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی اس کی مرضی کے مطابق مسئلہ بتایا جائے، اس کی عالم کبھی بھی غلط مسئلہ نہیں بتائے گا، شاید اس کی عمل کرنے میں کمزوری ہو، لیکن مسئلہ بتانے میں کبھی وہ کمزور نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو بھی آخرت پہ جواب تو دینا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، بڑے عجیب بات ہے، ذرا سنیں بڑا غور سے، عجیب بات ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے جی یہ مسئلہ ذرا بتا دیجئے، تو حضرت نے بتایا یہ ناجائز ہے۔ حضرت تو بڑا یعنی کوئی معمولی شخصیت تھوڑی تھے، کہتا ہے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے؟ کہتا ہے نہیں بالکل نہیں ہے۔ کہتا ہے فلاں مفتی صاحب تو جائز کہتے ہیں، آپ ناجائز کہتے ہیں۔ تو حضرت تو نفسیات کے ماہر تھے نا، تو حضرت نے پوچھا کہ جی اچھا جی، کبھی کسی عالم سے تم نے جب سوال کیا ہو، اس نے یہ کہا کہ یہ جائز ہے، کبھی ایسا کوئی مفتی تمہارے سامنے آیا ہے جس نے یہ کہا ہے ناجائز ہے؟ کبھی ایسا مفتی تمہارے سامنے آیا ہو جس نے یہ کہا ہے ناجائز ہے؟ تم نے یہ تو سن لیا، ایک پوچھ لیا جی مفتی صاحب نے کہا کہ جی یہ جائز ہے، لیکن کبھی ایسے مفتی نے کبھی جواب دیا کہ ناجائز ہے اور تم نے اس کی بات پر عمل کر لیا؟ تو ہم اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے جو فہم ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے عقل کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی سیدھی بات ہے، جو ہمارے 99 فتوے جو ہے وہ آپ کو مل گئے ہیں، ایک فتویٰ اگر آپ کو مل گیا ہے، ایک مسئلہ مل گیا ہے جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے من کے مطابق ہے، میری چاہت کے مطابق ہے، کہتے ہیں فلاں مفتی صاحب تو کہتے ہیں جائز ہے، فلاں مفتی صاحب جو ناجائز بات کہہ رہے ہیں کبھی اس پر عمل نہیں کیا آپ نے، کبھی یہ نہیں کہا کہ فلانا مفتی صاحب ناجائز کہتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہا جائز والی بات کو نکالیں۔ اب تصویر کا معاملہ ہے، پوری امت کا اتفاق ہے، لیکن اگر کسی نے کہہ دیا ہے، سود کا معاملہ ہے، بینکاری کا معاملہ ہے، کسی مفتی صاحب نے اگر کوئی بات کہہ دی ٹھیک ہے، لیکن احتیاط کیا ہے؟ پوری امت ایک طرف ہے، تصویر کے معاملے میں تو کسی کی دو رائے ہے ہی نہیں، ناجائز ہے، پوری امت کا اتفاق ہے اس میں۔ امت کا اتفاق ہو نہ ہو، لیکن حدیث یہ کہہ رہی کہ تصویر جائز نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی جائز نہیں ہے، لیکن اب اس کے لیے اگر ہم بہانے تراشے اور اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے نکالیں تو پھر کل قیامت کے دن بھی تو کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ آپ نے سارے اعمال کے جو صندوق ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں، ایک بھیج رہا ہے صندوق، دوسرے بھیج رہے ہیں صندوق، جیسے صندوق کیا کہتے ہیں، آپ کی جو لگیج ہے، لگیج جاری ہے، اور ایئرپورٹ پہ آپ کو اترنا ہے تو کبھی کبھار ایئرپورٹ کی سیکورٹی بڑی سخت ہوتی ہے، لگیج بھی چیک ہو رہا ہوتا ہے، انسانوں کو تو چیک کرتے ہی لیکن لگیج بھی چیک ہو رہا ہوتا ہے۔ امریکہ کے اندر سفر پر گیا میں، تو وہاں مجھے کہا کہ بھائی تالا نہیں لگانا،
اگر تالا لگانا بھی ہے تو ایسا تالا لگانا جو ان کی مرضی کے مطابق ہو، وہ ایسا کھولنے والا تالا ہوگا جو وہ کھول سکے. وہاں ملتا ہے امریکہ کے اندر ایسا تالا ملتا ہے. آپ اپنا تالا لگائیں گے لازمی وہ توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، تو آپ کا وہ آٹومیٹکلی وہ جو آپ کا جو تالا ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا. تو ایسا تالا خریدیں جو وہ کھول سکے. صندوق بھیجے جا رہے ہیں، اعمال کے صندوق جا رہے ہیں. کل آخرت میں جب ہماری لینڈنگ ہوگی نا، تو اس وقت جب سوال ہوگا تو پھر کیا جواب دیں گے مجھے بتائیں. آخرت کی جو لینڈنگ ہے وہ اس کا کارڈ بھی پہلے بھرا جائے گا. کہاں بھرا جائے گا؟ قبر کے اندر بھرا جائے گا. 3 سوال ہوں گے، اس کے بعد پھر جواب دیں گے. اگر صحیح ہوگا تو پھر آگے اگلی سیکورٹی آئے گی، پھر پوچھا جائے گا آپ سے. اس وقت کیا کریں گے؟ تو اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم کوشش کریں آخرت کی تیاری اور آخرت کو بنانے کی کوشش کریں. آخرت اگر کامیاب ہے تو صحیح ہے. یہ ہمیں مہینہ دیا اللہ پاک نے آخرت بنانے کے لیے. یہ مہینہ خصوصاً آخرت بنانے کے لیے، اور اپنے اوپر توجہ، اپنے اوپر محنت کرنی ہے. جو کل میں بات کر رہا تھا اور جو ابھی آج جمعے میں نے بات کی مختصر، کہ کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنی فکر کرنی ہے، اپنے عیبوں کی طرف دیکھنا ہے کہ بھائی ہم کیا ہیں، ہماری کمزوریاں کہاں ہیں. مین چیز یہی ہے نا. اپنی کمزوری کی طرف آج کوئی نہیں دیکھ رہا، مزاج ہی نہیں ہے لوگوں کا. ہر آدمی عالم بنا ہوا ہے، ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے. کہ میں مسئلہ بتاؤں گا، اگر آپ کسی نے اس کو کہہ دیا غلطی سے کہ بھائی نہیں تو جاہل ہے، تو عالم نہیں ہے، تو وہ ناراض ہو جائے گا. وہ کہے گا تیری 10 نسلیں جو ہے وہ جاہل ہے. نسلوں تک پہنچ جائے گا، 10 نسلوں تک وہ جاہل بنا دے گا. حقیقت یہ ہے کہ وہ مزاج اس طرح بنا ہوا ہے لوگوں کا. جب تک ہم نے یہ نہیں فیصلہ کیا کہ بھائی ہم کمزور ہیں، ہم بیمار ہیں، تو اس وقت تک علاج ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے بیمار ہے، آپ کہہ رہا نہیں میں صحیح ہوں. روحانی طور پر ہم سب مریض ہیں، ہم سب بیمار ہیں. اس وقت تک جیسے آپ مجھے بتائیں کہ اگر معدے کے اندر منہ کے راستے سے اگر آپ کی مکھی چلی جائے تو معدہ اس کو برداشت کرے گا؟ فوراً الٹی آئے گی، آپ کو آئے گی کہ نہیں؟ فوراً الٹی آنا شروع کر دی. کیوں؟ کہ معدہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. اسی طریقے سے اگر نفس صحیح ہوگا، ہمارا روحانی، اگر ہم روحانی اعتبار سے ٹھیک ہوں گے، تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہم کر رہے ہیں فوراً ہمارا جسم اس کو اسکین کر لے گا اور کہہ دے گا یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا استفتی قلب. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ پوچھیں کہ بھئی یہ جو گھر بنایا ہے مجھے بتائیں کن پیسوں سے بنایا ہے؟ سود کے پیسوں سے بنایا ہے، بینکوں سے لے کے بنایا ہے، یا یہ کیا کہتے ہیں جھوٹا فراڈ کر کے جو بینیفٹ سے بنایا ہے؟ یہ کس سے بنایا ہے؟ یہ جو مال کمایا ہے کس سے کمایا ہے؟ آخرت میں تو جواب دینا ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر آپ کا نفس بتا دے گا استفتی قلبک. سب سے بڑے مفتی آپ ہو، آپ کا دل جو ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا، آپ کا جسم اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا. کہے گا کہ نہیں یہ جو کام کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں میں. اگر یہ چیز اگر آپ کے اندر ہے اور پھر آپ رک جاتے ہو، اس چیز کو بریک لگاتے ہو، تو اس کا مطلب آپ ٹھیک ہو. لیکن اگر اس کے باوجود کرتے جا رہے ہو، وہ کام کرتے جا رہے ہو وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. مومن کی شان یہ ہے کہ ایک دفعہ سمجھ میں آ گئی تو اس پر بار بار اصرار نہ کرے، چھوڑ دے اس چیز کو. غلط ہے غلط. تو سب سے پہلی خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنی کمزوریوں کی طرف دیکھنا ہے کہ ہم کہاں غلط ہے. انشاءاللہ العزیز روزہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، رمضان بھی سمجھ میں آ جائے گا، رمضان کی راتیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی. ایک سیکنڈ، اب کل کا نہیں پتا میرے بھائی، کل کا کیا، ابھی میں جو بات کر رہا ہوں اس کے بعد اگلے سیکنڈ کا مجھے نہیں پتا. یہ صرف سوچ لے کہ بھئی یہ اگلے سیکنڈ میں میرا کیا ہونے والا ہے. میں اگلے سیکنڈ کے اندر میری آنکھ کھلے گی قبر کے اندر، پھر کیا ہوگا مجھے بتائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.